بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی کے حوالے سے آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں زندگی کے حوالے سے چند باتیں ہم بھی آپ سے کرنا چاہتے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا۔ 5-6 فٹ کا انسان کہ جس کی زندگی خود اس کے اختیار میں نہیں، جو خود اپنی مرضی سے وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی اپنی مرضی سے ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، جس کی اگر سانس رک جائے تو وہ اسے بحال نہیں کر سکتا، لیکن یہی 5-6 فٹ کا انسان کہیں خدائی کا دعوے دار بن کر کھڑا ہے تو کہیں جانور سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہا ہے۔ بظاہر اس کا کوئی دشمن نہیں، لیکن یہ خود اپنا بہت بڑا دشمن ہے۔ چاند پر قدم رکھ کر کائنات کی کھوج کرنے والا انسان آج خود اپنے دل میں چھپے خدا سے بھی محروم ہے۔ اسے کس نے پیدا کیا ہے اور کیوں پیدا کیا ہے؟ جب دنیا کا کوئی کارخانہ خود بخود وجود میں نہیں آتا تو اتنی بڑی دنیا کا کارخانہ کیسے وجود میں آ گیا ہے؟ اور صرف یہی نہیں کہ وجود میں آ گیا ہے بلکہ مستقل مزاجی سے چل بھی رہا ہے۔ یہ سورج جو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہٹ جائے تو کوئی ایسی قوت نہیں جو اسے اپنی جگہ پر لا سکے۔ یہ آسمان جس کی بلندیوں کو ہماری آنکھیں روز دیکھتی ہیں، جو حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، کوئی بھی اسے آج تک چھونا تو درکنار اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکا۔ اسی آسمان پر پھیلے یہ ان گنت ستارے جو ہمارے سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، لیکن اپنی حقیقت روز آسمان پر ہمارے سامنے عیاں کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں، کہ ایسی کئی کہکشائیں ہیں جہاں پہنچنے کے لیے ہم وقت کی قید میں ہیں۔ اس جیسی کتنی ہی حقیقتیں ہیں جو ہمارے آس پاس بکھری ہوئی ہیں، لیکن ہماری عقل معوف ہے اور نظر خیرہ ہے۔ دیکھنے والوں کو آسمان کی طرح سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن نہ دیکھنے والے آسمان کی تلاش میں نکل کر بھی آسمان تک نہیں پہنچ پائے۔ ہمارے پاس سوچنے اور سمجھنے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن ہم سوچنے کے لیے قطعاً تیار ہی نہیں ہے۔ یہی سوچ کا جمود انسان کو جانور سے مشابہہ کر رہا ہے۔ ہماری زندگی کی گھڑی الٹی گنتی چل رہی ہے اور زندگی برف کی مانند پگھلتی جا رہی ہے۔ ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھنے والے اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر یہی سب کچھ زندگی ہے تو موت کے بعد کچھ نہیں تو بہت اچھا رہا۔ وہ جس نے دنیا کی مال و متاع کو ہر جائز و ناجائز طریقے سے حاصل کیا، لیکن اگر ایسا نہیں جیسا کہ نظر بھی آتا ہے تو پھر کیا بنے گا اس انسان کا جس نے اپنا سارا وقت ہی ضائع کر دیا؟ دوستو، انسانی عقل کہتی ہے کہ اللہ کے مان لینے میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے، لیکن نہ ماننے میں سراسر نقصان ہے۔ اگر خدا کو مان لیا جائے تو پھر اس کی خدائی بھی خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یقیناً جب اس نے پیدا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد بھی رہا ہوگا۔ میں یہ بات کیسے مان لوں کہ جب دنیا میں کوئی چیز بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں تو ہم بے مقصد ہی دنیا میں آئے ہوئے ہیں؟ سورج، چاند، ستارے اور اس دنیا کا ذرہ ذرہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز بے مقصد نہیں کی گئی۔ قدرت کے اس کارخانے میں اگر غور کریں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کارخانے کو بگاڑنے کا اختیار بھی رکھتی ہو۔ اگر کوئی اس کارخانے میں بناؤ بگاڑ کا سبب بن رہا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی انسان ہے۔ ہر جاندار اور بے جان اپنے اپنے دائرے میں قید ہیں۔ شیر شکار کرتا ہے تو صرف ایک جانور کا، اور اپنی بھوک مٹانے کے بعد بلا وجہ کسی پر حملہ کرتا ہی نہیں۔ اسی طرح ہر جاندار اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ آج تک ہمارے مشاہدے میں ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ کسی جاندار مثلاً کوے نے پائپ سے پانی پینا شروع کر دیا ہو، مچھلیوں نے پانی سے نکل کر زمین پر بھی رہنے کی کبھی کوشش کی ہو وغیرہ۔ لیکن یہ بات مشاہدے میں ہے کہ انسان نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کئی انسانوں کو شکار کر لیا ہو۔ انسان نے ہوا میں اڑنا اور پانی کے اندر جانا شروع کر دیا۔ اس کے پیدا کردہ دھوئیں سے ماحول میں تبدیلی واقع ہونے لگی۔
انسان کے پاس یہ اختیار کس قدر ہے کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے؟ کیا دنیا بنانے والے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنی دنیا کی حفاظت کرے؟ بظاہر تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو چاہے کوئی کرتا پھرے، لیکن اگر سوچیں تو پھر یہ آزادی کچھ محدود سی دکھائی دینے لگتی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی انسان دنیا کے وجود کے لیے خطرہ بنا، اس خدا کا قانون حرکت میں آیا اور کئی نمرود، ہٹلر اور چنگیز خان کھوپڑی کے انبار لگانے کے بعد تاریخ سے اس طرح ختم ہو گئے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ وہ رب العالمین انسانوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی کا اس دنیا کو ختم کر دیتا۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور پھر اس کو غلط بات پر سرزش بھی کرتی ہے، اسی طرح سے وہ پیدا کرنے والا اللہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے، بے لوث اور بے غرض محبت۔ وہ بھی کبھی کبھی ہماری سرزنش کرتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر آ جائیں، لیکن ہم بگڑے ہوئے بچے کی طرح اپنی دنیا کے کھلونوں میں کچھ اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ اس خالق، اس مالک سے اس قدر غافل ہو جاتے ہیں کہ جیسے خود ہی پل بڑھ کر اتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ پھر جب وہ خالق اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کبھی کبھار ہاتھ سے ہمارے کسی عزیز کھلونے کو چھین لیتا ہے تو ہم گڑ گڑا کر اس سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، اس پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، لیکن پھر بھی اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ ہماری طرف متوجہ ہے، لیکن کوئی اسے پکارے تو صحیح، کوئی اسے آواز دے تو صحیح۔ کبھی وقت ملے تو تنہائی میں ایک بار، صرف ایک بار اسے سچے دل سے پکار تو لو، دیکھنا پھر بتائیے گا کہ اللہ تعالی ہے کہ نہیں، پھر وہ بتائے گا کہ زندگی کیا ہے۔ یہ تحریر مجیب جونیجو نے لاڑکانہ سے لکھی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو راہ حیات آفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر ہم ہر روز جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے اور آپ ہماری وہ ویڈیوز دیکھ سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔